يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث کہ خبر اس فن کے علماء کے ہاں حدیث کے مرادف، یعنی جو معنی جو مفہوم حدیث کا ہے وہی خبر کا ہے۔ مگر یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے لفظ فرمایا ہے عند علماء هذا الفن، اس فن کے علماء کے نزدیک۔ اس فن یعنی حدیث کے فن، حدیث کے جو اساتین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے نزدیک۔ اس کا مفہوم یہ بھی آتا ہے سامنے کہ دوسرے فنون میں خبر کی تعریف کچھ اور ہے۔ یہ تو ہے نا محدثین کے نزدیک خبر کی تعریف یا حدیث کی تعریف، لیکن خبر کی تعریف دوسرے علماء کے نزدیک جس طرح کہ اہل لغت کے نزدیک یہ ہے کہ ما ينقل ويخبر به ويتحدث به، خبر وہ ہے جسے نقل کیا جائے۔ نقل کیا؟ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے، وہ آگے بیان کرے، وہ آگے بیان کرے۔ اہل لغت کے نزدیک خبر وہ ہے جو ایک سے دوسرے کے پاس منتقل ہو اور اس کے بارے میں بات چیت کی گئی جائے، وَيُتَحَدَّثُ بِهِ، اور اس کو بیان کیا جائے کہ یہ خبر ہے بھائی، نئی خبر ہے یہ، بلکہ جس خبر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتلا رہا، وہ عام خبر سے پہلے زیادہ منتشر ہو جاتی ہے، کیونکہ الناس حریص علی ما منعوا، لوگ جو ہے نا وہ زیادہ حریص ہوتے ہیں اس بات کی طرف جس سے منع کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں آخر جو منع کیا گیا ہے اس کا کوئی سبب ہوگا نا۔ آدم علیہ السلام کو بھی منع کیا گیا تھا، شیطان نے یہی بہکاوا دیا تھا کہ اس کا کوئی سبب ہے نا۔ سبب یہ ہے کہ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو کہیں یہیں کہ یہیں نہ رہ جاؤ، تمہیں تو اللہ نے بھیجنا ہے زمین پر، اس لیے اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں روکا، جس سے روکا تھا آدم علیہ السلام بھی اسی کی طرف چل نکلے۔ تو اسی طرح اصولیین کے نزدیک خبر وہ ہوتی ہے جو مرکب الفاظ پر مشتمل ہو اور اس میں صدق و کذب کا احتمال ہو۔ کلام مرکب یحتمل الصدق والکذب، مرکب کلام جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، وہ کلام وہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے خبر اور حدیث کی بات کی، خبر اور حدیث کی بات کی، اور خبر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، حدیث کے مترادف لفظ ہے، یعنی ایک ہی معنی میں یہ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری بات میں انہوں نے اثر کا لفظ استعمال نہیں کی، اثر کا لفظ وہ نہیں لائے، حالانکہ اثر کا اطلاق بھی حدیث پر اور آثار پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے نا، یہ فقہائے خراسان جو ہیں ان کے نزدیک کو موقوف کو اثر کہتے ہیں اور مرفوع کو خبر کہتے ہیں۔ جو موقوف ہو اس کو اثر کہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اثر موقوف، یہ اثر میں یہ حضرت ابوبکر کا اثر ہے، ابو عمر فاروق کا اثر ہے، ابراہیم نخعی کا اثر ہے، یعنی موقوف پر اثر کا اطلاق ہوتا ہے اور مرفوع پر خبر اور حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب الآثار وہ ساری احادیث پر مشتمل ہے، اور نام اس کا انہوں نے کیا رکھا ہے؟ تہذیب الآثار۔ اسی طرح علامہ طحاوی ہیں،
انہوں نے نام رکھا ہے مشکل الآثار، یا دوسری کتاب ان کی کیا ہے؟ شرح معانی الآثار، ہاں، شرح معانی الآثار۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں ایک بات فرمائی ہے اسی حوالے سے، فرماتے ہیں، لفظ ہیں ان کے، دلت سنت علی نفی روایت المنکر من الاخبار کا نحو دلالت القرآن علی نفی خبر الفاسق۔ ہاں، دلت سنہ یعنی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، سنت دلالت کرتی ہے اس بات پر، کس بات پر؟ علی نفی المنکر، روایت المنکر، منکر روایت کی نفی پر۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح کا نحو دلالت القرآن علی نفی خبر الفاسق، جس طرح کہ قرآن مجید دلالت کرتا ہے کہ فاسق کی خبر قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ سنت کیا ہے؟ اب وہاں لفظ کیا بولتے ہیں؟ وَهُوَ الْأَصْرُ الْمَشْهُورُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب، یہ حدیث لائے۔ اب اس کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اثر کہا ہے، اس مرفوع روایت کو انہوں نے اثر کہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں لفظ بولتے ہیں ادعیہ معصورہ، ادعیہ دعائے معصورہ، ادعیہ معصورہ، تو یہ چیزیں باتلاتی ہیں کہ حدیث پر اطلاق اثر کا بھی ہوتا ہے، یعنی صرف خبر حدیث ہی نہیں بلکہ اثر بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں مرادف للحدیث، یہ حدیث کے مرادف ہے، یعنی اس کے مترادف لفظ حدیث بول لیں یا خبر بول لیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں ضد القدیم، حدیث قدیم کی ضد ہے، اور عرف میں پھر اس کے معنی یہ ہیں ما یتحدث بہ قلیلا او کثیرا، کہ جو بات کی جائے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ قرآن مجید میں نا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اب یہ مثل پورا قرآن ہے، ہاں، اور کہیں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ یؤمنون، اور یہ تو آپ کے علم میں ہے ہی کہ حدیث کا اطلاق بات پر ہوتا ہے، وہ بات نبی کی ہو، انسان کی ہو، اللہ ذوالجلال کی۔ حدیث کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے کلام پر بھی ہے، جس طرح کہ ان آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر تو ہے ہی ہے، اور انسانوں کے بات پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلیے بھائی، فرماتے ہیں وقیلہ، اور کہا یہ گیا ہے الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے۔ یہ اکثر کا قول یہی ہے، اکثر کا قول یہی ہے کہ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حدیث یہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اضیف الیہ یا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سواء کان کلمہ او کلام او فعلا او تقریرا او صفتا، ہاں، وہ سواء کان کلمتا او کلاما او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات یقظتا و مناما۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے وقیلہ وما ہم بہ، جس کا آپ قصد کریں اور اس قصد کا اظہار کوئی صحابی کر دے یا خود نبی علیہ السلام فرما دے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا وَإِنِّي حَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطْبٍ، میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں لاؤ اور جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دو۔ تو یہ توسع یعنی جس چیز کی بھی نسبت کسی لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اسے حدیث کہتے ہیں، وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، آپ کے نوم کی، یقظہ کی،
کوئی صورت ہو، آپ کے لباس سے اس کا تعلق ہو، آپ کے ساتھ کسی جہت سے کسی چیز کا تعلق ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بیٹھے بیٹھے بات آئی، ایک بخاری شریف میں روایت ہے جس کے لفظ ہیں تقریباً یہ کہ لا یشکا جلیسو، لا یشکا جلیسو، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے وہ بد نصیب نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے بد نصیب نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے تقریباً، یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت میں کچھ ایسے افراد تو ہیں، لیکن نبی پاک کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شقی کیسے ہو سکتے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ان کے پاس بیٹھنے والے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یشقا جلیسو، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے وہ کیا ہیں؟ وہ بد نصیب، شقی، محروم نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے ازراہ ایمان وہ کیسے بد نصیب اور بدبخت ہو سکتے؟ کیوں جی مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ چلتا ہے خرافیوں میں کہ نبی علیہ السلام آیا ہے نا، ما اضیف الی النبی صلی اللہ، ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا سے ایک گروہ ان میں سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، پیدائشی نبی تھے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ہوئی، جس طرح کہ عموماً علماء کرام کہتے ہیں اور مورخین بتلاتے ہیں۔ پہلی زندگی نبی علیہ السلام کی وہ نبوت کی نہیں تھی، نہ آپ پر کوئی وحی نازل ہوئی، نہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو کوئی حکم دیا، نہ نبی ہونے کی خبر دی، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان سے مراد یہاں ایمان کی تفصیلات ہیں۔ اجمالاً اللہ رب العزت پر ایمان تو نبی علیہ السلام کا نبوت سے پہلے بھی تھا، بات سمجھے نا؟ اجمالاً اللہ پاک پر ایمان وہ نبی علیہ السلام کا پہلے بھی تھا، لیکن تفصیلاً اللہ ذوالجلال والاکرام کی تمام صفات کے بارے میں علم، حالانکہ تمام صفات کے بارے میں علم نبی علیہ السلام کو نبوت کے بعد بھی نہیں، اللہ کی تمام صفات کا احاطہ کسی کو نہیں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، حدیث شفاعت میں بھی آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ان اوصاف سے اللہ کی حمد کہوں گا جو مجھے اس وقت اللہ الہام فرمائے، اس وقت نہیں، دنیا میں نہیں، اللہ کی صفات اس وقت جو اللہ الہام فرمائے۔ اس لیے دنیا میں اللہ رب العزت کی تمام صفات کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر پایا، کوئی نبی بھی، نہ فرشتہ نہ کوئی بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں جب رب ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کے یہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بنوں گا، قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کی نفی اس بات کی دلیل ہے، لیکن ان حضرات کے نزدیک وہ کنت نبیًا و آدم و بین الماء والطین، جس کا کوئی سر پیر نہیں، ہاں مرقات ہے نا منطقی، اس کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے یہ روایت، کنت نبیًا و آدم و بین الماء والطین، حالانکہ لفظ یہ ہیں کہ کنت نبیًا و آدم منتجلۃ، کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے نا وہ بنائی گئی تھی، گوئی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی جو باتیں ہیں، نبوت سے پہلے کی جو باتیں ہیں یا جو احکام یا جو مسائل یا جو واقعات ہیں، ان کا تعلق آپ کی سیرت اور آپ کی حیات کے ساتھ ایز اے انسان تو ہے، ایز اے نبی نہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی آپ کو اسوہ بحیثیت رسول بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بحیثیت رسول ہونے کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، یہاں تو صرف اتنا لفظ ہے ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پھر ایک بحث کا دائرہ وسیع ہے، مگر حافظ ابن تیمیہ نے جو تفصیل اس کی کہنا چاہیے تعریف کی ہے وہ یہ ہے
ما حدث به عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبوہ، تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. سمجھے بات؟ ما حدث به عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبوہ، کہ نبوت کے بعد جو آپ سے بیان کیا گیا ہے وہ حدیث. آپ بات سمجھ آئی کچھ؟ یعنی کہنے کو تو یہ اتنا ہی لفظ تھا، ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خود نبی ہونے میں اس دور میں اختلاف پڑ گیا، تاکہ ایک دوسرے کو کافر تک اس مسئلے میں انہوں نے کہا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف کئی کتابیں لکھی ایک دوسرے کے خلاف. یہ سعید اسد ہے نا ہمارا، اس کا ذہن بھی اپنے استاد کے مطابق یہی ہے، قادری صاحب اشرف قادری صاحب کے مطابق، کہ 40 سال کے بعد نبوت میں. ہاں جی، وہ ایک مجلس میں، خیر چھوڑے اس بات کو، یہ بات اس نے کہی تو مجھ سے پوچھا کہ یار حدیث فکر کیا ہے؟ میں کہا ہماری فکر تو وہی ہے جو قرآن حدیث کی ہے، ہماری اپنی فکر تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر یہی حدیث قرآن مجید کی آیت میں نے بھی اس کے سامنے پڑھی، ما کنت تدری مل کتاب یعنی پہلے کی کیفیت تو یہ تھی چہ جائے کہ نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا جائے. ہاں، جبکہ علماء فرق کرتے ہیں کہ سورت مدثر، سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے، اور سورت المدثر میں آپ کو رسول بنایا گیا. مدثر میں رسول بنا کے حکم دیا قم فانذر وربک فکبر، یہ حکم ہے رسالت رسول. اللہ اکبر کبیر. سمجھے میرے ویر؟ آگے چلیں تھوڑا سا. پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، والخبر ما جاء عن غیرہ، حدیث تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے آئے، اور خبر وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے علاوہ، جیسے پہلے بات ہوئی ہے جیسے اثر ہے. دیکھو نا، اسی بنیاد پر اخبار ہے، یہ ہمارے اخبار آتے ہیں، یہ بھی اسی بنیاد پر کہ یہ لوگوں کی خبریں ہیں. ما جاء عن غیرہ، جو غیر سے آئے، کوئی اور اس کو بیان کرے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا اطلاق غیر مرفوع پر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو اس کو مقید کیا جائے، اس کو مقید طور پر ذکر کیا ہے، موقوف ہو وہ مقطوع ہو، کہ یہ حدیث ابو بکر ہے، یہ حدیث حسن بصری ہے. سمجھے یا نہیں؟ حدیث کا جب لفظ ذہن میں آتا ہے تو اس سے علی الاطلاق حدیث رسول ہی ذہن میں آتا ہے. جب کوئی آدمی کہے یار یہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ اپنی فکر میں یہ کہے کہ جناب یہ ابراہیم نخعی کا فتویٰ ہے، یا حسن بصری کا، یا سعید بن مسیب کا، تو یہ تو دجل ہے نا پھر. سمجھے یا نہیں؟ جب حدیث کا لفظ بولا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ حدیث رسول. لیکن ایک بات یہ ہے، ایک محدثین کی اصطلاح جو پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، ایک حدیث کی اصطلاح وہ ہے کہ فلاں محدث کو اتنی حدیثیں یاد ہیں. حدیث کا لفظ وہاں بھی حدیث کا لفظ بول، 6 لاکھ حدیث، 7 لاکھ حدیث. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ ضعیف حدیث وہ یاد ہے. تو یہاں اس اصطلاح میں اس اسلوب میں جو حدیث کا لفظ آیا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں. اس میں مرفوع بھی، موقوف بھی، مرسل بھی، منقطع بھی، صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی، حتیٰ کہ موضوع بھی، وہ بھی شامل. سمجھے یا نہیں؟ اور یہاں یہ بھی، یہ جو روایت آتی ہے نا، مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5006، یہ معروف بات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں. یہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو، اس کے متن کو، اگر وہ 2 3 4 5 10 سندوں سے منقول ہو تو اس کو 10 حدیث کہتے ہیں. ہوا کیا کہ امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسند لکھی ہے وہ ابواب پر ہی، لیکن مسانید ہیں، اور سب سے بڑی مسند وہ ہے کہتے ہیں، مگر نایاب ہے، دستیاب نہیں. اسی سے
حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صحابہ کی مرویات کو ایک رسالے میں جمع کر دی. حضرت ابوبکر سے اتنے، عمر فاروق سے اتنے، عثمان سے اتنے، علی سے اتنے، حضرت ابو ہریرہ سے. وہ شمار کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 10 12 20. یہ مسند میں کتنی ہیں؟ 6000 احادیث. تو کیا لکھ دیا؟ 6375 حدیث حضرت ابو ہریرہ کی. یہی ہے نا؟ 5374. تو وہ لکھ دیا بقی بن مخلد کی ان مسند کو سامنے رکھ. جبکہ حضرت ابو ہریرہ کی جب ہم احادیث دیکھتے ہیں متون کے اعتبار سے، آپ دیکھیں 5000 مسند امام احمد میں بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں مسند احمد میں بھی 5000 ہے. اب تو یہ ترکیب کے ساتھ مسند احمد چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں شروع سے کہاں ہوتی ہیں اور ختم کتنی ہوتی ہیں، اس سے اندازہ آپ کو چل جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ کی مسند احمد میں کتنی روایتیں. لیکن یہ بھی متن کے لحاظ سے نہیں، 5000 وہ بھی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وسعت کتنی ہے. بات سمجھے نا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسند بقی بن مخلد کی وسعت کتنی ہے. اللہ اکبر. لیکن جب متن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو متون کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کی روایات زیادہ سے زیادہ 2000 سے اوپر ہے. متون کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کی روایات 2000 سے اوپر ہے. اس سے مستشرقین کا وہ اعتراض بھی حبا منصورہ ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے بعد آئے تھے تو انہوں نے یہ 5000 احادیث کیسے سن لی. بات سمجھ گئے؟ ان کا یہ اعتراض ہے مستشرقین کا حضرت ابو ہریرہ پر. لیکن جب 2000 سے کچھ روایتیں آپ اوپر کہتے ہیں اس کے متون کے اعتبار سے، تو پھر آپ تقسیم کر کے دیکھ لیں، روزانہ کی زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 روایتیں بنتی. اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے. فتح خیبر 7 کو ہوا ہے نا؟ 7 کے بعد کتنے دن ہوئے؟ 7 کا مکمل 8 9 10 3 سال گویا کرے. 3 سال میں کتنے دن ہوئے؟ وہ 1000 دن تو ہوا نا. تو 2 دن 2 روایتیں بھی نہیں بنتی یومیہ. 2 روایتیں بھی نہیں بنتی یومیہ. مستشرقین کا اعتراض ختم ہو گیا. ان کا اعتراض وہ بقی بن مخلد کی اس ترقیم کی بنیاد پر. لیکن ان بیچاروں کو اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ محدثین کا اصول کیا ہے اور تم کس اصول کے تحت اعتراض کر رہے ہو. تو بہرحال حدیث کے حوالے سے میں کہنا چاہتا تھا کہ محدثین کے ہاں جو اسلوب ہے حدیث کے شمار کا وہ اسانید کی بنیاد پر ہے، متون کی بنیاد پر. اتنی حدیثیں ہیں، کیا مطلب اتنی اسانید سے. اب دیکھیے پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ غریب ہے، آپ سب جانتے ہیں. یہ روایت حضرت عمر فاروق تنہا بیان کرتے ہیں، علقمہ تنہا بیان کرتے ہیں، محمد بن ابراہیم تنہا بیان کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید تنہا بیان کرتے ہیں. یہ ساری سند فرد ہے. یحییٰ بن سعید سے آگے اس سند کا پھیلاؤ بعض نے کہا ہے کہ ان سے روایت کرنے والے 500 ہیں. حافظ نے تو کہا ہے کہ مجھے اتنی تعداد تو نہیں ملی، 200 سے زیادہ مجھے افراد ملے ہیں جو یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. یحییٰ بن سعید قطان بصرے کے تھے، یحییٰ بن سعید انصاری مدینے کے تھے. یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. سمجھے بات؟ بتلایا تھا نا ایک دن، یحییٰ بن سعید قطان اور یحییٰ بن سعید انصاری یہ دونوں بصرے کے بصرے کے. اور یحییٰ بن سعید قطان، یحییٰ بن سعید انصاری مدینہ طیبہ کے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو رسالہ لکھا ہے نا من یعتبر کلامہ فی الجرح والتعدیل، اس میں کہا ہے کہ جس پر یہ دونوں حضرات جرح پر متفق ہو جائیں فہو ہالک، وہ راوی گیا، وہ ہلاک ہو گئے. دونوں کی حیثیت کا درجہ اور مرتبہ یہ تھا. یہ شعبہ ہیں، امام شعبہ ہیں، ان کی یہ معاصر ہیں، باقی بعد میں ان کے تلامذہ ہیں. خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محدثین رحمہم اللہ کے ہاں حدیث کی جو اصطلاح ہے وہ اور ہے. اور اسی تناظر میں ہم یہاں اب لائبریری میں نہیں بیٹھے، وقت آپ سے ملے
تو امام احمد کا ترجمہ سیر و اعلام النبلاء میں 11 جلد صفحہ 187 میں دیکھ لیں۔ 187 12ویں جلد میں تو امام بخاری کا تذکرہ ہے، اس میں ان کے اساتذہ آ جاتے ہیں 11ویں جلد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین رحمہم اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ تو خیر یہ متعلقہ بات ہے ایک لفظ حدیث کے حوالے سے، اور کہتے ہیں والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر اس کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور سے منقول ہو، ومن سما، اور اسی وجہ سے قیلا کہا گیا ہے لمن یشتغل بالتواریخ، جو تاریخ کے ساتھ اپنا شغل اختیار کرتا ہے، اپنا موضوع بناتا ہے، وما شاک لہا، یا تاریخ کے علاوہ اسی موضوع کو، وہ ما شاکلہ کیا ہے، وہ ضبط اسماء ہے، ضبط ولادت ہے، ضبط وفیات ہے، یا مناقب ہیں ان کے متعلق، یہ ہے وما شاکلہ، یا تاریخ کے ساتھ جن کا تعلق۔ بسا اوقات ضمناً تاریخ بیان کر دیتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں مستقل کتابیں بھی آئی ہیں، حافظ بھی آگے پڑھیں گے آپ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وفیات پر کوئی کتاب مستقل نہیں ہے، حالانکہ ایک کتاب وفیات پر آئی ہے اور وہ چھپی ہوئی بھی ہے، اب آگے جب موقع آئے گا وہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ فرماتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، الاخباری، انہیں اخباری کہتے ہیں، وَلِمَنْ يَشْتَغَلُ بِالسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّثُ، اور جو سنت نبوی پہ کو شغل بنائے ہوئے ہیں، اس سے مشغول ہے، اسے اختیار کیا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، محدث، حدیث بیان کرنے والا۔ اب محدث کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے، ایک تو محدث کی تعریف میں خاصا اختلاف ہے کہ محدث کسے کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ ہے جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو، بعض کہتے ہیں کہ جس کو 1,00,000 متون اور اسانید کے یاد ہو، بعض کہتے ہیں نہیں، احادیث 1,00,000 سے بھی زیادہ، اور اس کی صدق و ضعف، اس کے اسانید اور اس کی تعلیلات، اس کے بارے میں بھی اس کو علم، صرف حدیث پڑھ لینا یہ محدث نہیں ہے۔ اللہ، اور ایک لفظ استعمال اور ہوتا ہے، دیکھیے حدیثی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ابن صلاح نے بھی لفظ استعمال کیا، حدیثی، اس کا اطلاق طالب علم پر، حدیث کے طالب علم پر، کہ نیا یہ پڑھا ہے اس نے۔ اللہ، فرماتے ہیں قیلا بینہما عموم و خصوص مطلق، کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ فَكُلُّ حدیث خبر، عموم خصوص مطلق یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے، اور یہ نسبت آپس میں جو شمار کرتے ہیں وہ 4 قسم کی نسبتیں ذکر کرتے ہیں، ایک نسبت تباین، ایک نسبت تساوی، ایک نسبت من وجہ، اور ایک نسبت عموم خصوص مطلق۔ اہل منطق کے نزدیک 2 اشیاء میں نسبت کا تقاضا جو تعلق ہوتا ہے وہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، تباین، تساوی، عموم خصوص مطلق، اور عموم خصوص من وجہ، یہ 4 ہیں۔ اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا فرمایا ہے کہ بینہما عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق، یعنی ایک جانب میں توافق ہے، دوسرے جانب میں نہیں۔ تساوی یہ ہے کہ جن میں دونوں اعتبار سے برابری ہو، تباین یہ ہے کہ دونوں اعتبار سے آپس میں اختلاف ہو، جیسے انسان و حجر، انسان و حیوان، لیکن ایک اعتبار سے تو ہے نا، انسان حیوان ہے، یہ آپس کی بات ہے، دوسروں کی بات نہیں۔ وہ کہیں گے اللہ کو انسانوں کو حیوان بنا دیا، حجر بولتا ہی نہیں ہے، حیوان بولتا تو ہے نا۔ فرق یہ ہے کہ انسان ناطق ہے، حیوان غیر ناطق ہے،
اور یہاں ناطق وہ ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس سے مراد یہ ہے، سمجھے نا بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبْرٌ، ہر حدیث خبر ہے، لیکن ہر خبر حدیث پر خبر کا اطلاق ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں وَعَبَّرْتُ هُنَا بِالْخَبْرِ لِيَكُونَ أَشْمَلَ، میں نے اسی لیے یہاں تعبیر کی ہے خبر کی، میں نے یہاں لفظ کیا کہا ہے؟ الخبر عند علماء هذا الفن، الحدیث نہیں کہا، تاکہ خبر میں حدیث بھی آ جائے اور اس کے علاوہ تاریخ بھی اس میں آ جائے، لِيَكُونَ أَشْمَلَ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وصولہ الینا، اور وہ اس اعتبار سے ہے ہمارے پاس اس کے پہنچنے کے اعتبار سے۔ وہ خبر کس اعتبار سے ہے؟ ہمارے طرف پہنچنے کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے نہیں کہ وہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ خبر میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے، سمجھے نا؟ خبر میں صدق و کذب کا دونوں کا احتمال ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیا اعتبار ہے؟ وصول ہی الینا، ہمارے پاس یہ پہنچی، ہمیں یہ خبر پہنچی، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بلکہ یہی بات حدیث سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے پاس پہنچی ہے، آپ کی بات، آپ کا فعل، آپ کی تقریر یہ ہم تک پہنچی ہے، وہ صحیح ہے نہیں ہے، وہ محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے، یہ بات کی بات ہے۔ یعنی خبر میں اگر باعتبار وصول ہے نا تو حدیث بھی باعتبار وصول ہی ہے، یعنی حدیث بھی ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کی صحت و ضعف کا ہمارے ساتھ ابھی مسئلہ نہیں ہے، وہ آگے مسئلہ آئے گا۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہ بات ہمیں پہنچی ہے، اس کا تعلق حدیث سے ہے، اس کا تعلق خبر سے ہے۔ کہتے ہیں وَإِمَّا أَن يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ، اب جو ہمارے پاس وصول الینا کہا تھا نا، وصولہ الینا، اب ہمارے پاس تک پہنچنے کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ مختلف۔ اب وصول کی بات شروع کی ہے، دیکھیں نا کیسا توافق حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں اما یکون لہ طرق، بھائی یا تو وہ خبر ہمیں کئی واسطوں سے پہنچے، ایک خبر آپ کو ایک آدمی سے، دو آدمی سے، تین سے پہنچتی، ایک خبر وہ ہے جو آپ کو جم غفیر سے پہنچتی، بہت سے لوگ آپ کو وہ بتلاتے ہیں۔ اے اسانید و کثیرہ، طرق سے مراد کیا ہے؟ بہت سی اسانید، لأن طرقاً جمع طریقن، اس لیے کہ طرق جمع کس کی ہے؟ طریق کی۔ وفعیل فی القصرۃ یجمع علی فعل بضمتین، کہتے ہیں فعیل کثرت کے معنی میں پایا جاتا ہے، فعیل عزیز رحیم، اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے اور کثرت بھی پائی جاتی ہے۔ رحیم اور رحمان کے بارے میں ہے نا، مبالغہ رحمان میں ہے یا رحیم میں ہے، حالانکہ دونوں صیغے جو ہے نا وہ مبالغہ کے ہیں، رحمان بھی مبالغے کا ہے، رحیم بھی مبالغے کا ہے، لیکن رحمان میں چونکہ الفاظ زیادہ ہیں اس لیے کثرت الفاظ وہ کیا ہیں؟ کثرت معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ رحمان میں زیادہ غفور اور زیادہ رحمت کا جو ہے نا معنی پایا جاتا ہے نسبتاً رحیم سے، لیکن معنی کثرت رحیم میں بھی ہے، معنی کثرت رحیم میں بھی، یہاں بھی وہی بات ہے۔ فرماتے ہیں فعیل من الفی القصرہ یجمع علی فعل، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعل کی وزن پر، بے ضمتین، فعل بے ضمتین، وفی القلہ، اور قلت کے اسماء میں یہ آتا ہے افعلہ، یہ تفضیل کا صیغہ افعلہ کے وزن پر، جیسے رغیف ہے نا، رغیف ارغفہ، ارغفہ رغیف بھی اسی وزن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ طرق، طریق، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ طرق، طریق ہے نا، اسی وزن پر، فعیل کے وزن پر،
اس کی کیا آتی ہے؟ طرق جمع. تو فرماتے ہیں والمراد بالطرق الاسانید، اور طرق سے مراد کیا ہیں؟ سندیں. والاسناد حکایت و طریق المتن. سند کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے سند اور اسناد دونوں مترادف لفظ. ھذا سند صحیح، ھذا اسناد صحیح، دونوں بول دیتے ہیں. اسنادہ صحیح، سندہ صحیح، دونوں لفظ بول دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اسناد کے معنی کچھ اور ہیں اور سند کے معنی کچھ اور ہیں. والمراد بالاسانید الاسناد و حکایت و طریق المتن، کہ اسناد اس کے معنی کیا ہیں؟ اسناد کے یعنی متن کا وہ راستہ جس راستے سے ہم متن تک پہنچے ہیں، وہ علامات جس راستے سے ہم متن تک پہنچے ہیں. آپ کو بتلاتے ہیں، آپ نے جناب لاہور جانا ہے تو راستے میں پہلے کھرڑیاں والا آئے گا، پھر شاہ کوٹ آئے گا، پھر شیخو پورہ آئے گا، پھر بیگم کوٹ آئے گا، پھر راوی کا پل آئے گا، پھر آپ لاہور میں داخل ہوں گے. اور اگر بس چل نکلے براستہ اسلام آباد، شاہ کوٹ آیا ہی نہیں، یہ کس راستے پر چل نکلی ہے؟ تو یہ علامات ہیں. یہ اسانید علامات ہیں، سمجھے نا بات؟ یہ بھی راستے ہیں، راستہ بتلاتے ہیں. متن تک، مقصد تک پہنچنے کا راستہ یہ، سمجھے بات؟ تو جب آپ ان راستوں پر پہنچتے ہیں راستہ صحیح ہے، اور راستہ نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، وہ جس کا راستہ ہی نہ ہو وہ قابل اعتبار ہوتا ہے، وہ قابل اعتبار ہوتا ہے. لاہور پہنچ جاتا ہے بغیر راستے کے، چھلانگ لگا کے، جس طرح مرسل حدیث میں پہنچتے ہیں. بات سمجھ گیا نا؟ اشارہ سمجھ گیا نا؟ مرسل حدیث پر بھی پہنچتے ہیں نا بغیر راستے کے. بھائی سیڑھی کے بغیر چھت پر چڑھ سکتے ہیں آپ؟ واسطے ہیں، ان واسطوں کے بغیر آپ متن تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے آپ بتلائیں. اسی لیے تابعین ائمہ کرام جب ان کے سامنے کوئی حدیث پوچھتے ہیں، امن یہ تم کس سے روایت بیان کرتے؟ ان فلان. ہوا امن، وہ کس سے روایت بیان کرتا ہے؟ ہوا ان فلان. یعنی اس طرح وہ سوال کرتے تھے. تو یہاں بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ والاسناد و حکایت و طریق المتن، کہ اسناد کیا ہے؟ وہ حکایت ہے متن کے راستے کی، جو متن تک پہنچنے کا راستہ ہے نا اس کی تفصیل ہے یہ سند. اور بعض روایات میں، بعض نسخوں میں، جس طرح کہ مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں ہے، یہاں یہ اضافہ بھی ہے، شاید آپ کے نسخے میں ہے یا نہیں، کہ والمتن ہوا غایت ما ینتہی الیہ الاسناد. اور متن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں تک سند منتہی ہوتی ہے، جہاں تک سند کی انتہا ہوتی ہے، اور آگے اس کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ. اللہ اکبر. اور یہ کثرت یہ تواتر کے شروط میں سے ایک شرط. جس روایت کو ہم متواتر کہتے ہیں یا یہ روایت متواتر ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں کہ وہ متواتر کہہ دیا کس نے، ہمارے کان میں لفظ متواتر پڑا اور ہم نے علم یقینی حاصل ہو گیا. نہیں، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک شرط ہے، یہ اس کی ایک شرط ہے. شروط اس کی اور بھی ہیں تواتر کی، لیکن ایک شرط کیا ہے؟ احد و شروط تواتر. ایک شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ کثیر تعداد سے مروی ہے. 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، 4 سے نہیں، بہت ساری تعداد سے، حتیٰ کہ بلا حصر عدد معین، صحیح قول کے مطابق اس میں کوئی حصر نہ ہو، کوئی قول حصر نہ ہو. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، آگے آئے گی ان کی کتاب کا ذکر، تواتر پر جو کتاب لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ جو 10 راویوں سے روایت مروی ہو وہ متواتر ہے. جو 10 راویوں سے روایت ہو وہ کیا ہے؟ متواتر. عموماً متواتر پر کتاب لکھنے والوں نے اسی چیز کو ملحوظ رکھا ہے، لیکن تدریب الراوی میں
خود سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو قبول کیا ہے کہ تواتر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بلا حد معین ہے، کہ اس کی حد معین ہے۔ وہ آگے آگے آتی ہے بات، صبر تو کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بل تکون العادت قد احالت تواترهم علی الکذب، بلکہ عادتاً محال ہو ان تمام کا جمع ہو جانا جھوٹ پر، اتنی کثیر تعداد میں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال۔ یار یہ سارے جھوٹے نا، یہ سب جھوٹے ہیں، کیسے ان کو جھوٹا مان لیا جائے؟ وقضا وقوعہ منہم اتفاقا من غیر قصد، اسی طرح اس کا واقع ہونا اتفاقی طور پر بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی منصوبے کے، پہلے ایک میٹنگ بنا لی، کچھ افراد اکٹھے کر لیے، ایک بات طے کر لی، لوگوں میں پھیلا دی۔ ہوتا ہے نا ایسا، اسی لیے کہتے ہیں من غیر وقوع منہم اتفاقا من غیر قصد، بغیر کسی قصد کے وہ بات جو ہے نا وہ اتفاقی طور پر معروف ہو چکی ہے۔ ایک تواتر ہے لفظی، ایک تواتر ہے معنوی، ایک تواتر ہے نسبی۔ لفظی تواتر تو معروف ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، متواتر کہتے ہیں کہ یہ متواتر۔ ایک ہے متواتر معنوی، متواتر معنوی سے کیا مراد؟ اب آپ یہ جتنی احادیث ہے عذاب قبر کی، حدیث شفاعت، کل صراط کی، یا قیامت کے اعمال اوزان وزن اعمال کی، یا نبی علیہ السلام کے دعا مانگنے کی، اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو یہ لفظاً کسی جگہ ایک جگہ متحد نہیں ہے، لیکن یہی معنی عذاب قبر کا، شفاعت کا، آپ نے یہ دعا مانگی، آپ نے یہ دعا مانگی، یعنی یہ معنوی تواتر ہے، یعنی حضرت سے متواتراً دعا مانگنا ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دعا ہی نہیں مانگتے تھے، بات سمجھے یا نہیں؟ لیکن کون سی دعا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ دعا کا لفظی تواتر یہ علیحدہ مسئلہ ہے، دعا مانگنا نبی علیہ السلام سے تواتر ثابت ہے۔ حتیٰ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ 100 احادیث کا وجود ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا کتاب الاذکار میں، اور یہی پوزیشن عذاب قبر کی ہے، حدیث شفاعت کی ہے، یا اسی طرح قیامت کے دوسرے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک ایک واقعے کی حکایت موجود ہے، لیکن وہ ایک ہی واقعہ آپ کہیں کہ وہ متواتر ہو، یہ نہیں۔ یہ ہے تواتر معنوی۔ ایک ہے تواتر نسبی۔ تواتر نسبی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک قوم، ایک بلد، ایک شہر کے ہاں تو متواتر ہو، دوسرے میں متواتر نہ ہو، یہ تواتر نسبی ہے۔ ایک شہر میں ایک متواتر ہو، دوسرے میں نہ ہو۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ خبر احاد کے بارے میں مالکیہ کا یہ اصول ہے کہ مدینے میں یہ عمل ہے۔ موٹی سی مثال سمجھ لیں کہ مدینہ طیبہ میں عمل یہ ہے، گویا کہ متواتر عملی مدینے میں یہ ہے، سمجھے نا؟ اب یہ متواتر عملی اس کا اعتبار ہے یا نہیں، یہ اصول کی علیحدہ بات۔ کتنا مسئلہ مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ صحیح ضعیف راوی جمع کر کے ویکھ لو میزان دے وچوں یا تہذیب دے اندر، لہذا اینا نے صحیح آکھیا، اینا ضعیف آکھیا، یہ حدیث صحیح، کام نہیں بڑھیا۔ یہ آسان نہیں ہے کام، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تواتر کی نسبت سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب دیکھیے اہل کوفہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، لیکن دوسرے بلاد میں مکہ مکرمہ میں عطا کیا کہتے ہیں، میں نے 200 صحابہ سے کتنے سے ملے، سب آمین بالجار کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ کی وادی آمین پر گونج اٹھتی تھی۔ کوفے والے نہیں مانتے اس کو۔ تو ایک ہے تواتر نسبی، ایک ہے تواتر معنوی، ایک ہے تواتر لفظی۔ تو یہاں حافظ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا وُقُوعٌ مِّنْهُمْ اتفاقاً من غیر قصد، بغیر قصد کے۔
اب اس حوالے سے آگے تعداد کی جو بات بعض حضرات نے کی ہے، بعض کچھ کہتے ہیں بعض کچھ کہتے ہیں، یہ بات انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔